پہلا باب گلوبلائزیشن کیا ہے؟ موجودہ دور کا سب سے اہم سوال۔ گزشتہ صدی کے آخر میں دیوار برلن کے انہدام اور سوویت یونین کے سقوط کے بعد سے لے کر اب تک ایک سوال ہر سطح پر بار بار ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ ہر شخص کو تجسس ہے، ہر پڑھا لکھا انسان حقیقت حال معلوم کرنا چاہتا ہے، ہر ذی ہوش یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ کس سمت میں جا رہی ہے اور کس راہ پر گامزن ہے۔ اس طویل مدت کے دوران بار بار ابھر کر آنے والا سوال گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے بارے میں ہے۔ جب سے لوگ اس اصطلاح سے واقف ہوئے ہیں وہ اس کی حقیقت، ماہیت اور اس کے اغراض و مقاصد، اس کے اثرات و نتائج اور اس کے مثبت و منفی پہلوؤں کو جاننا چاہتے ہیں۔ فکری، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی حلقوں سے لے کر ذرائع ابلاغ تک کا من پسند موضوع گلوبلائزیشن بن چکا ہے۔ گلوبلائزیشن کے عنوان سے جگہ جگہ کانفرنسیں، سیمینار اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں، تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، لیکچرز پیش کیے جا رہے ہیں اور اس جدید اصطلاح کے تمام گوشوں پر سیر حاصل بحث کی جا رہی ہے۔ ان بحثوں میں عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں واقع تمام ممالک کے ہر معاشرے اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں۔ لبرل، جمہوریت پسند، سیکولر، مارکسزم کے شیدائی، اسلام پسند، مسیحی، بائیں بازو، دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اور اعتدال پسند سبھی شریک ہیں۔ اسی طرح ماہرین معاشریات، ماہرین نفسیات، فلاسفہ، ادبا، علوم انسانی کے متخصصین، صحافی، ماہرین لسانیات اور سیاست دان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ سبھی گلوبلائزیشن کے اثرات و نتائج اور اس کے میدان کار کی تعیین اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کہیں بحث کے دوران منفی پہلو اپنایا گیا ہے اور کہیں مثبت پہلو اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف زبانوں کے اخبارات اور رسائل میں عالمگیریت کے موضوع پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے شاید ہی کسی اور موضوع پر اتنا لکھا گیا ہو۔ ایک خوش آئند پہلو گلوبلائزیشن کی حقیقت، اس کے اغراض و مقاصد اور میدان عمل کی تعیین میں مغربی اصحاب قلم کے ساتھ ساتھ اسلامی مفکرین، دانشور، علماء اور قلمکار حضرات بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی نوک قلم سے نکلی ہوئی کوئی نہ کوئی کتاب آئے دن منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ عربی و انگریزی اخبارات اور رسائل میں ان کے تجزیاتی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جب سے مغرب نے عالمگیریت کی کھلم کھلا نشر و اشاعت کی، اس کے مضمون مقاصد دنیا کے سامنے آنے شروع ہوئے اور ان کے دامن میں چھپی ہوئی سازشوں سے پردہ اٹھنا شروع ہوا، تبھی سے اسلامی مفکرین اس اصطلاح کی تحلیل و تجزیے میں لگ گئے اور اس کے تعاقب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ در حقیقت یہ مسلمانوں ہی کا طرۂ امتیاز ہے کہ جب بھی کسی ایسی تحریک نے سر ابھارا ہے کہ جس کا مقصد دین اسلام میں دخل اندازی یا اسلام کا خاتمہ کرنا ہو، تو مسلمانوں نے اپنی زبان و قلم سے دلائل براہین کا انبار لگا کر ہر ایسی تحریک کو شکست دے دی اور اس کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کو واشگاف کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے قرون اولیٰ اور وسطیٰ میں بہت سے نظریوں اور تحریکوں نے جنم لیا جن کا مقصد اسلام کو نیست و نابود کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن علماء امت نے ایسے تمام نظریوں اور تحریکوں کا قلع کما کر دیا اور وہ نظریے اور تحریکی دنیا سے اس طرح مٹ گئی کہ تاریخ و عقائد کی کتابوں میں صرف ان کا ذکر ملتا ہے، کوئی ان کا داعی یا مبلغ روئے زمین پر نظر نہیں آتا۔ یقیناً اس دور میں جو ذمہ داری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء و فقہاء، تابعین و تبع تابعین اور مفسرین و محدثین کے کاندھوں پر تھی، آج گلوبلائزیشن کے سلسلے میں وہی ذمہ داری موجودہ دور کے اہل علم اور اصحاب فکر و نظر پر عائد ہوتی ہے۔ ماضی کو علماء نے جس طرح باطل کا مقابلہ خواہ وہ کوئی بھی چہرہ لگا کر آیا ہو، جس عصری حسیت اور فکری بصیرت سے کیا، اسی حسیت اور بصیرت کے ساتھ موجودہ دور کے علماء کو عصر جدید کے سب سے بڑے فتنے گلوبلائزیشن کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ فتنہ نیا نہیں ہے۔ مغرب اور بالخصوص امریکہ کے ذریعے پوری دنیا پر مسلط کیے جانے والے نظریے عالمگیریت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آج مغربی ممالک مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی بنیادوں کو مشکوک بنا کر اپنا دین، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی اخلاقی قدریں ان پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ سیاسی، اقتصادی اور عسکری ہر اعتبار سے بالادستی حاصل کرنا ان کا مقصد ہے اور مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دینا ان کی منزل ہے۔ لیکن مسلمانوں کو جس نازک صورتحال کا اس وقت سامنا ہے وہ اچانک رونما نہیں ہوئی، بلکہ یہ سالہ سال کی سازشوں کا نچوڑ اور ہماری اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ آج مغرب مشرق پر اور خصوصاً مسلمانوں پر غالب آ چکا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہونے والی کشمکش کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی روایت بہت قدیم ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح کے اواخر ہی میں سکندر اعظم نے مشرق پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے اپنے علماء و مفکرین کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ مشرق کا گہرائی سے مقابلہ کریں، اس کی کمزوریوں کا پتہ لگائیں تاکہ ان کے مطالعے کی روشنی میں مشرق کو غلام بنایا جا سکے۔ یوں اس دور کے کلیسا نے مشرق کے خلاف اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن جب اسلام جزیرۃ العرب کے حدود سے باہر نکلا اور اس کی دعوت چہار دانگے عالم میں پھیلنا شروع ہوئی تو مغرب کے کلیساؤں کی جانب سے اسلام جو ان کی نظروں میں مشرقی دین تھا کے خلاف جانے والی سازشوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اسلام کو مغلوب کرنے اور اس کو کھو
کھوکھلا کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے تیار ہونے لگے۔ آخرکار دلوں میں مستور کینہ، سینوں میں پوشیدہ عداوت، دماغوں پر مسلط غرور و برتری کے جذبے صلیبی جنگوں میں ظاہر ہو گئے۔ لیکن ان جنگوں میں اپنی شرمناک شکست کے بعد مغرب نے جنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی اور نیا نقش راہ، روڈ میپ تیار کیا، جس کو مغرب نے استشراق کا نام دیا۔ برطانوی مستشرق رچرڈ سوزن نے اپنی کتاب قرون وسطیٰ کے یورپ میں اسلام کی تصویر عربی ترجمے میں، اور دوسرے مستشرق رومن دانیال نے اپنی کتاب قرون وسطیٰ میں یورپ اور عرب میں مغرب کی ان گھناؤنی حرکتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مستشرقین نے کیسی کیسی غیر انسانی اور غیر اخلاقی صفات کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے، تاکہ اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کر دیا جائے، لوگوں کو ایمان کے راستے سے منحرف کر دیا جائے اور ان کو اسلام کی بیش بہا دولت سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن سال ہا سال کی کوششوں کے باوجود استشراق بھی اپنی مہم میں ناکام رہا۔ اسلام مشرق کو عبور کرتا ہوا مغرب کے قلب میں جا پہنچا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام کا سورج غروب نہ ہو سکا، بلکہ آسمان عالم پر تابندہ رہا۔ علماء امت نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی دلائل کی قوت سے مستشرقین کو دندان شکن جوابات دیے۔ آخرکار 20ویں صدی کے آتے آتے استشراق نے ایک دوسرا نقش راہ تیار کیا۔ عالم اسلام کے نامور محققین ڈاکٹر ڈورود سعید اور ڈاکٹر انور عبد الملک کے مطابق 1973 میں فرانس کے شہر پیرس میں مستشرقین کی 19ویں عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں امریکہ کے یہودی مستشرق برنارڈ لوئس نے کہا کہ اب ہمیں مستشرق کی اصطلاح کو تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے اس اصطلاح کا استعمال ترک کر دیا گیا اور ایک نئی اصطلاح استعمال کرنے پر اتفاق کیا گیا اور استشراق کے نئے نقش راہ کی قیادت امریکہ کو سونپ دی گئی۔ یہ اصطلاح گلوبلائزیشن کے نام سے عالمی حلقوں میں مشہور ہوئی۔ بس فرق اتنا تھا کہ پہلے استشراق کا نشانہ صرف اور صرف اسلام تھا، اس کو دیگر مذاہب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس مرتبہ گلوبلائزیشن کا نشانہ دنیا کے تمام مذاہب ہیں۔ البتہ اسلام عالمگیریت کے لیے اس حیثیت سے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اس میں گلوبلائزیشن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، جبکہ دوسرے مذاہب اس طاقت سے محروم ہیں۔ پہلے استشراق کا میدان کار صرف مذہب اور اس کے متعلقات تھے، اس مرتبہ گلوبلائزیشن کا میدان کار مذہب اور اس کے متعلقات کے ساتھ ساتھ اقتصاد و سیاست بھی ہیں۔ گویا گلوبلائزیشن کی اصطلاح نے استشراق اور استعمار یعنی سامراجیت کو باہم متحد کر دیا۔ ماضی میں دونوں کی منزل اگرچہ ایک تھی مگر راہیں الگ الگ، لیکن آج منزل بھی ایک ہے اور اس منزل تک پہنچنے کی راہ بھی ایک ہے۔ استعمار کا نیا ایڈیشن۔ گلوبلائزیشن جہاں استشراق کا نیا چہرہ ہے، وہیں استعمار کا بھی نیا چہرہ ہے۔ بالفاظ دیگر نئی بوتل میں پرانی شراب ہے، کیونکہ استعمار کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ مد مقابل کو مغلوب کر کے اس پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے اور اس کو اپنی تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگ دیا جائے، اس پر اپنے رسوم و رواج اور اقدار زبردستی تھوپ دیے جائیں، حتیٰ کہ طاقت کے زور پر اس کے دین و مذہب کو بھی بدلنے کی مذموم کوشش کی جائے تاکہ سامراجی طاقت اپنے مقابل کا مکمل استحصال کر سکے۔ انسانی تاریخ ایک طویل عرصے سے استعمار اور اس کی لائی ہوئی تباہیوں سے شناسا ہے، بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ روئے زمین پر سامراجیت کا آغاز کب ہوا۔ دنیا نے کب سے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے، کمزوروں کی عزت کو پامال کرتے ہوئے، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال ظلم کی اس طویل داستان اور استعمار کی نامعلوم تاریخ کے باوجود اتنا طے ہے کہ سامراجیت چاہے کسی بھی سطح پر ہو اور کسی بھی شکل میں ہو، دو بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 عنصریت، نمبر 2 عصبیت۔ انہی دونوں بنیادوں پر ظلم و ستم کی عمارت قائم ہے۔ قوموں کو غلام بنانے کا تصور، دنیا کو زیر نگیں کرنے کی ہوس اور دوسروں پر اپنی تہذیب و ثقافت مسلط کرنے کی خواہش قدیم زمانے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ عنصریت اور عصبیت ہی کی وجہ سے سکندر اعظم نے قدیم دنیا کو مغرب سے لے کر مشرق تک یونانی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ عالم کے گوشے گوشے میں یونانی تہذیب کا بول بالا ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک مرکز بھی قائم کیا تھا جس کا نام اسکندریہ رکھا تھا۔ سکندر اعظم کے بعد رومیوں نے زبان اور تمدن کے بجائے فوجی طاقت کے ذریعے دنیا میں ہر طرف اپنی تہذیب رائج کرنے کی کوشش کی۔ روم و فارس کے درمیان جنگوں کا اصل سبب شام کا وہ علاقہ تھا جو کبھی فارس کی کالونی بن جاتا تھا تو کبھی روم کی۔ اس علاقے پر اپنی بالادستی، اپنا اقدار اور اپنی برتری قائم کرنے کے مقصد سے دنیا کی یہ دو عظیم طاقتیں باہم دست و گریباں تھیں، لیکن اسلام نے اپنے وقت کی اس عظیم سلطنتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، صدیوں پر محیط ان کی تہذیب کے روشن چراغوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ مگر استعمار کا یہ طوفان ان قوموں کے زوال سے رکا نہیں، بلکہ اس دور میں داخل ہوا جس کو مغرب عصر جدید کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ جدید دور میں بھی سامراجی حملے جاری رہے، اپنے آپ کو مہذب کہلوانے والی قومیں بد تہذیبی کے نئے نئے اسلوب پیش کرتی رہی۔ مغربی طاقتیں سمندروں کے راستے عالم اسلام کی طرف بڑھی، ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، بر اعظم افریقہ کے 14 ملین افراد کو غلام
غلام بنا کر امریکہ لے جایا گیا۔ ادھر فرانسیسی، ہالینڈوی، بلجیکی، اطالوی، جرمن، اسپینی اور پرتگالوی سامراج کا بھی آغاز ہو گیا، جس نے پوری دنیا کو نگلنے اور چپے چپے کو اپنی کالونی بنانے کی کوشش شروع کر دی، حتیٰ کہ مغلوب قوموں کی زبان اور تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ پورا افریقہ انگلش اور فرانسیسی تہذیب اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شمال مغرب میں فرانسیسی اور انگلش زبانیں بولی جانے لگی۔ مغرب وسطی میں انگلش اور اسپینی، جبکہ جنوب مغرب میں اسپینی اور پرتگالی رائج ہو گئی۔ ہالینڈ، اسپین اور پرتگال کی زبانیں جنوبی مشرقی ایشیا میں فلپین، جویا اور انڈونیشیا تک پہنچ گئی۔ غرض یہ کہ پورا بر اعظم افریقہ، مشرقی وسطی، مغربی ایشیا، مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک استعمار کا شکار بن گئے۔ 19ویں صدی سامراجی طاقتوں کے عروج کی گواہ ہے، لیکن 20ویں صدی میں قدم رکھتے رکھتے استعمار کا سورج نصف النہار تک پہنچنے کے بعد آمادہ زوال ہو گیا اور نصف صدی تک ابھرنے ڈوبنے کے بعد بالکل غروب ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں آزادی کی لہر دوڑ چکی تھی، جگہ جگہ انقلاب برپا ہو رہے تھے، استعمار کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی تھی، ہر ملک میں ظلم و استبداد کے پنجوں سے آزاد ہونے کے لیے میدان کارزار سجائے جا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ظلم کی داستان اب ختم ہونے والی ہے، استعماریت کا سلسلہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اندھیری رات کے بعد روشن صبح کے سورج کی کرنیں طلوع ہونے والی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ملک تو آزاد ہو گئے، لیکن قابض طاقتیں جاتے جاتے ایک دوسرے سامراج کے لیے زمین ہموار کر گئی۔ ایک نئے استعمار کی تمہید کے طور پر انہوں نے مشرقی ممالک کونسلی، لسانی اور مذہبی تفریق کے حوالے کر دیا۔ جس ملک کو انہوں نے چھوڑا اسے اس طرح تقسیم کیا کہ وہاں کے باشندے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں۔ اس ملک میں کبھی امن و امان قائم نہ ہونے پائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک جو آج تک سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے مستحکم نہ ہو سکے، چنانچہ عراق میں وہاں کے باشندے شیعہ سنی، عرب و کرد، مراکش میں عرب و بربر، مصر میں مسلمان و قبطی، سوڈان میں مسلمان و مسیحی، چاڈ اور مالی میں عرب و افریقی، اور خود ہند میں ہندوستانی اور پاکستانی کے نام سے تقسیم ہو گئے۔ کہیں عوامی سطح پر تو کہیں حکومتی سطح پر ہر فریق اپنے مقابل سے دست و گریبان ہے، حتیٰ کہ روانڈا اور کونگو میں مذہبی اختلافات اور نسلی تفریق کی بنا پر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور لاکھوں افراد نسل کشی کا شکار ہو گئے۔ عرب ملکوں میں بھی زبردست اختلافات رونما ہوئے۔ مصر و سوڈان کے درمیان حلابیب اور شلاتیت کے علاقے کو لے کر رسا کشی ہوئی۔ الجزائر اور مراکش کے درمیان صحرائے تندوف تنازع کا سبب بنا۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان عسیری اور نجران کے علاقے کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ عمان اور امارت صحرائے بوریمی کی وجہ سے آمنے سامنے آئے۔ شام اور اردن نے وادی حما کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ موڑا۔ عرب ممالک میں جہاں جغرافیائی حدود اختلافات کا سبب تھی، وہیں نسلی اور قبائلی بنیادوں پر بھی عرب ممالک میں پائے جانے والے اختلافات ان کو اندر سے کھائے جا رہے تھے۔ لبنان میں تو ان اختلاف کی وجہ سے خانہ جنگی تک ہوئی اور ہزاروں افراد اس خانہ جنگی کا شکار ہوئے۔ اردن میں شہریوں اور دیہاتیوں کے درمیان تنازع نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ عالم اسلام جس عدم استحکام کا شکار رہا ہے، وہ سب مغربی دسیسیہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ مغرب نے عالم اسلام کے باہمی اختلافات کو ہوا دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ قومیت عربیہ کا شوشہ چھوڑ کر اسلامی ملکوں کے دینی، مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی تشخص پر بھی حملہ کیا۔ حالانکہ گلوبلائزیشن کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ قومیت اور وطنیت کے عنصر کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے برخلاف عالم عرب میں محض انتشار پیدا کرنے کے مقصد سے قومیت عربیہ کا نعرہ بلند کرا دیا گیا۔ آخر کار داخلی اور خارجی اختلافات کی وجہ سے عالم اسلام کوئی بلاک قائم کرنے یا وحدت اور یگانگت کا مظاہرہ کرنے کا اہل نہ رہا، اور اب مغرب کا اگر کوئی مقابل تھا تو وہ سوویت یونین تھا، جو گلوبلائزیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سوویت یونین کے سقوط کے بعد وہ استعمار جو بظاہر 20ویں صدی کے نصف اول میں دم توڑ چکا تھا، اسی صدی کے آخری دہائی میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس مرتبہ سامراج کا دائرہ کار پہلے سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ سامراجی نظام اپنے ساتھ جنسی بے راہ روی، تشدد پسندی اور منظم جرائم بھی لایا ہے۔ اس نظام کے آتے ہی عالمی سطح پر کئی اہم واقعات تیزی کے ساتھ رونما ہوئے ہیں اور عالمی صورتحال میں بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ سوویت یونین کا خاتمہ ہوتے ہی مشرقی یورپ میں اشتراکی نظام نیست و نابود ہو گیا۔ پورے عالم کا اقتصادی طور پر استحصال کرنے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی تنظیم بنی، جس میں روس کو بھی شامل کر لیا گیا اور وہ G8 کے نام سے مشہور ہوئی۔ امریکی قیادت میں سرمایہ دارانہ نظام کی اجارہ داری قائم ہو گئی اور عالمی
تنظیموں خصوصاً اقوام متحدہ کو اپنے مفادات کی خاطر اغوا کر لیا گیا۔ مذکورہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سامراج خواہ کسی بھی سطح پر اور کسی بھی شکل میں نمودار ہوا، اس کی بنیاد عنصریت اور عصبیت ہی رہی ہے۔ گلوبلائزیشن جو استعمار کا نیا ایڈیشن ہے، گلوبلائزیشن بھی انہی دو بنیادوں پر قائم ہے، کیونکہ عالمگیریت کا واضح مقصد مختصر الفاظ میں تمام مذہبوں اور ثقافتوں کو نیست و نابود کر کے ایک ہی تہذیب کو پوری دنیا میں رائج کر دینا ہے، جو عصبیت کی کھلی دلیل ہے۔ پھر پوری دنیا میں صرف مغربی تہذیب کو مسلط کرنا اور اس کو پھیلانا عنصریت کی واضح علامت۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ استعمار لوٹ رہا ہے، جو ملک آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے وہ گویا آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک تاریک رات جس کی طوالت کا کوئی اندازہ نہیں ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے۔ آزادی کے نام پر غلامی کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایسا دور کہ جس میں شاید جسمانی غلامی تو نہ ہوگی لیکن فکری و عقلی غلامی کی زنجیروں میں دنیا جکڑ جائے گی۔ عربی زبان کے معروف ادیب حسن زیاد کے بقول جسمانی غلامی کے چنگل سے بچنا تو آسان ہے، لیکن فکری غلامی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی دوا کسی بھی طبیب کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ پوری قوم کی موت پر ہی منتج ہوتی ہے۔